فرمایا حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، نبی علیہ السلام فرمایا یہ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ 7 جگہ پر رب ذوالجلال نے اپنے 7 والدین کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ یہ فیس بک پر سب کے ساتھ اچھا ہے، شبرات سے پہلے کہہ رہا ہے دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں، رمضان المبارک سے پہلے پوسٹ لگا رہا ہے کسی کی دل آزاری ہو تو للہ فی اللہ فار گاڈ سے۔ حج کا موسم آ گیا، حرمت والے مہینے آ گئے تو پوسٹ لگا دی اگر میری کسی تحریر سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے تو میں تہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ ماں ناراض ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہے، تیرا والد ناراض ہے تیرے گھر میں بیٹھا ہے، جس نے تجھے اپنی انگلیوں کا سہارا دے کر تیرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر تجھے چلنا سکھایا، لوگوں کی نظریں سمجھنا سکھائیں، لوگوں سے باتیں کرنا سکھائیں، لوگوں کے رویے سمجھنے سکھائے، تجھے دھوپ میں تجھے چھاؤں میں رکھ کے خود اپنی جوانی دھوپ میں برباد کر دی، تجھے گرمی پہنچا کر اپنی جوانی اور سکون اس سے سردیوں میں برباد کر دیا، وہ تجھ سے ناراض ہو تو ساری دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔ ایک رات کیا، 1 گھنٹہ 1 منٹ کا معاوضہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی اس کا حساب کر سکتا ہے کہ جو ایک خوبصورت جوان شادی سے پہلے اپنے شوق پورے کرتا ہے، لباس کے، پرفیوم کے، جوتوں کے، گاڑیوں کے، گھومنے پھرنے کے، وہ ایک عورت کے ساتھ جڑتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں اب کسی کی بیٹی میری عزت بن گئی ہے۔ اللہ اس کے گھر میں بیٹا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور کنٹرول کر لیتا ہے، بیٹی آ جاتی ہے وہ اور اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، سارے شوق پاؤں کے نیچے، سارا کچھ ختم، سب کچھ چھوڑ دیا، کیوں؟ اولاد نظر آ رہی ہے۔ پہلے بڑا ہاتھ چھوٹا ہے جی، بعد میں کرتا ہے، تھپڑ پہلے مارتا ہے جی، ڈبے پستول لگایا ہے جی ہر وقت، کوئی کسی ماں نے اس نال دا جنیا کوئی نہیں، لیکن شادی ہوتی ہے تو غصہ ختم کم ہو جاتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو بالکل جو کوئی کچھ کہہ لے خندہ پیشانی سے مسکرا کے کہتا ہے کوئی بات، ہاتھ چلاؤں گا فائر ہو جائے گا، بیوی رول جائے گی جی، بچے رول جائیں گے، کوئی گل نہیں، زیادتی کر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسا رشتہ ہے، کیسا رتبہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا دوسرے نمبر کا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا بھی ہے، ماں کو نہیں ملتا، بڑا دل دکھیا جی ساڈا ماں تو، اوہ اللہ کے بندے، ساڑھے باپ نے ساڑھے اس سے کیتا کی، جوان کر دیا تجھے، پڑھا دیا، تجھے بڑا کر دیا، دھکا دے کے تجھے گھر سے نکال دیتا، تو کسی جھگیوں والے کے گھروں میں رہتا، ساری زندگی مانگتا، نہ تیرا کوئی حلیہ ہوتا، نہ تیرا کوئی لباس ہوتا، نہ تیرے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے بات کرتا، نہ تیرا رویہ ہوتا، نہ تیرا کوئی انداز ہوتا، نہ تیرے ساتھ کوئی اچھے انداز کے ساتھ بات کرتا، وہ بہتر تھا۔ یا آج تیرے باپ نے تجھے جوان کر دیا، خوبصورت لباس پہننے کا طریقہ بتا دیا، آج تو کہتا ہے اپنے رب کے ان نعمتوں کی وجہ سے جو رب نے تجھے دیے کہ ساڑھے باپ نے کیتا کیے۔ والد آ گیا شکایت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس، بیٹا آ گیا، ابا جی یا رسول اللہ بزرگ ہیں کی کریے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کتنا رتبہ ان بزرگوں کا، سفید بالوں والوں کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی مسلمان ہو رہے ہیں، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کا، بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد آئے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں۔
جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے بزرگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی، میں بیعت لینے ان کے گھر چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بیعت لینے ابو بکر ابو قحافہ کے پاس چلا جاتا، آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے، آج آپ بچوں کو سمجھائیں گے نا، یقین مانیں بڑھاپے میں آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اگر آج آپ اپنے بڑوں کے پاس نہ بیٹھیں نا تو آپ کے بیٹے کو بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہے، باپ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنا گھر بنا رہا ہے۔ والد نے پوچھنا شروع کر دیا اچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ لاؤنج ہے۔ اچھا زبردست، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کیا کہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، ہم تو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، بیٹھے کی کہتے ہیں جی، لیونگ روم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب ڈرائنگ روم ہے، یہ فلانا روم ہے، ایک بہت بڑا کمرہ ہے۔ باپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ ہی بولا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑا کمرہ ہے نا سب سے بڑا، یہ تم نے میرے لیے بنایا ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ میرا کمرہ ہے، بڑا جو سب سے بڑا۔ باپ نے کہا اچھا، اور کونے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ اس نے ڈیزائن کیا، تو باپ نے کہا کہ یہ سٹور ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ آپ کا کمرہ ہے۔ باپ نے کہا تم بڑے کمرے میں رہو گے، میں چھوٹے کمرے میں؟ اس نے کہا ہاں میرے دادا وہ سرونٹ روم کے اندر رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے بھی چھوٹا کمرہ بناؤں گا نا، کیونکہ میرے دادا بھی تو آپ نے میرے اپنے والد کو بھی چھوٹے کمرے میں رکھا ہے، میں اپنے والد کو چھوٹے کمرے میں رکھوں گا۔ باپ اسی وقت اٹھتا ہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بہترین کمرے بہترین بیڈ پر لا کے لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ابا جان جو غلطیاں ہوئی معاف کر دینا۔ ایک لڑکا اپنے عمل سے، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ کرنے والے رویے سے، اپنائے ہوئے عمل سے اپنا مستقبل لکھتا ہے۔ اور ایک نوجوان جو عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو، وہ اپنی عیاشیوں کے ذریعے سے اپنی بیٹی کا مستقبل لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر عمل پر توجہ دیا کریں، آج اپنی نسل کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ بڑے فتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہ ابھی نبی علیہ السلام زندہ تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میری امت پر کوئی عذاب نہیں آنے والا، میرے صحابہ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ انا امۃ لاصحابی، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، پھر میرے صحابہ پر وہ فتنے آئیں گے جن فتنوں کا رب ذوالجلال نے مجھے بتایا ہوا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے میری امت پر وہ فتنے آنے لگ جائیں گے جو رب ذوالجلال نے مجھے بتائے ہیں کہ تیری امت پر یہ فتنے آئیں گے۔